کچھ ایسی احادیث جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس مقصد سے کہ ذخیرہ احادیث کو مشکوک بنایا جائے. جیسے اس میں سر فہرست ایک چیز جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہہ سکتے ہیں فضیلت ہے، شق صدر. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی خالص تعلیمات ہیں، اس کے اندر شیطان کی کسی بھی قسم کی تاثیر جو ہے نا وہ انوالو نہیں موجود. جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے زمانے تک اس کی ویلیڈیشن تھی اور بعد میں وہ انویلڈ ہو گئے، تو یہ بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام ہر مسلمان کے لیے ایک نہایت ہی قابل احترام اور قابل فخر اور قابل عزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رتبہ مقام عطا فرمایا. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے اور درجے پر فائز ہیں. اسی طرح فرمایا آپ کے بارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند فرمایا. اور بھی بہت سی گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، 23 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کس قسم کی باتیں ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، اس میں بہرحال ایک بہت لمبی تفصیل ہے. تو اس تعلق سے بعض ایسی احادیث بھی ہیں جو کہ یقیناً چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ رتبہ اور مقام ہے، تو ان احادیث میں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ شاید کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو عام طور پہ نہیں پیش آتی. تو کچھ لوگوں کا کردار یہ ہوتا ہے یا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یا ان احادیث کی کوئی الگ الگ توجیحات اور تعبیرات جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو ماننے میں کوئی بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا اشکال ہے. تو اسی قسم کی احادیث جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، آج ہمارا انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہماری ٹیم ہے وہ پہلے کی طرح thehadith.net جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے دفاع حدیث کے حوالے سے، اسی کی ٹیم کے حضرات موجود ہیں. تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یونس اثری، جو کہ ہماری ریسرچ ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور معہد السلفی جو تعلیم کا ایک ادارہ ہے وہاں پر مدرس بھی ہیں. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ، پہلے بھی ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں، اور شیخ داود محمود. تو الحمدللہ پہلے ہم لوگ جو ہے مختلف جیسے آپ نے بالکل عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے کئی ایسی احادیث ہیں جو کہ مطلب ایک عام مسلمان جو ہے وہ تو ایمان لاتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لحاظ سے فضیلت ہی سمجھا جاتا ہے، یا اس کے اور مختلف پیرائے میں مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف ہمیں معنی معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسی احادیث جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس مقصد سے کہ ذخیرہ احادیث کو مشکوک بنایا جائے، اور وہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے اگر آغاز کیا جائے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے اور وہ احادیث کے اندر ذکر بھی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بڑا یعنی عجیب ایک رویہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، اور بڑی حیرانی سے لوگ اس پر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں. جیسے اس میں سر فہرست ایک چیز جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہہ سکتے ہیں فضیلت ہے، شق صدر کا واقعہ. یہ اس پر شیخ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ شق صدر جو ہے، سینہ چاک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ کیسے ہو گیا، یہ عقل کے خلاف ہے. اس پر کیا جو ہے وہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ یعنی بچپن میں نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا. سینہ چاک جو کیا گیا، بالکل شیخ ہم اس پہ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مستند ترین جو کتابیں ہیں حدیث کی، پہلی بات تو یہ واقعہ اس میں موجود ہے. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ویسی اسٹوری نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ معتبر حدیث سے راوی جو ہے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا. دوسرا، اس حدیث کے اندر کوئی اشکال بھی نہیں، مطلب اس کے معنی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم بولیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. جب ہر ایک مسلمان مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص رتبہ و مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس منصب نبوت کے لیے بہترین تدبیر کے ساتھ جو ہے مختلف مراحل سے گزارا. بلکہ مجھے یاد آیا کہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کرام کا بکریاں چرانا
جی اپنی ایک زندگی کے اندر، وہ بھی ایک اس میں حکمت موجود تھی کہ تاکہ آئندہ آنے والے مرحلے میں جو مختلف لوگوں سے ان کی ڈیلنگ ہوگی قیادت کرنی، تاکہ آپ ان کی قیادت کر سکیں، ان کو ڈیل کر سکیں. تو مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں منفرد ہوتی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ. تو انہی منفرد چیزوں میں سے یہ بات بھی آئی جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے جس وقت آپ طائف میں تھے، بنو سعد قبیلے کے، جہاں پہ آپ کی رضاعت ہوئی اور 4-5 سال آپ کی عمر بتائی جاتی ہے اس موقع پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کی بعد میں تائید کر دی اور اس کی تاکید کری کہ یہ ہوا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کے اندر ایک نہ ایک حصہ وہ شیطان کا بھی رکھا ہے، اور اس کی جسے کہتے ہیں نا اس پہ تاثیر ہو جاتی ہے اس کے ذریعے انسان پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حصہ جو ہے وہ اس موقع پر نکال دیا گیا. یعنی اصل میں یہ واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پاکیزگی کے لیے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے تھا، نہ کہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے. بالکل. تو مطلب آپ کی مزید جو ہے وہ رفعت ذکر جس کو ہم کہتے ہیں، یا آپ کا مقام کی بلندی ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر جو ہے وہ دل کو نکالا گیا، اور آپ ایک منفرد حیثیت ہے آپ کی عام لوگوں کے مقابلے میں. آپ کو ایک خاص جو ہے یہ ایک تمیز حاصل ہے، آپ کی ایک خاص صفت یہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ حدیث میں آتی ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ہم ایک دو پوائنٹس اور بھی میں نے اس میں دیکھ رہا تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز، اور اس دور میں کیسے، اس دور کے اندر کیسے وہ کھل گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے فوراً بند بھی ہو گیا اور لمحوں میں یہ کام ہو گیا. کہاں تھے وہ آلات، کہاں گیا خون وغیرہ وغیرہ. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ویسے اگر پرانے دور میں بات کریں تو اس میں ضرور کوئی کسی کو حیرت میں کوئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہو بھی سکتی ہے، ان کے لیے کوئی حیرت کی بات ہو سکتی ہے. آج کے زمانے میں جب لیزر میڈیکل سائنس کتنی آپ کی ترقی ہو گئی ہے، کہہ لیں کہ جو اینڈوسکوپی اور اس طرح کے جو آپریشنز ہیں، لیزر سرجریز ہو رہی ہے، جنہیں عقل نے مان بھی لیا، بالکل مان بھی لیا، نہیں اس کا وقوع موجود ہے، وہ نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہے ہیں، اور سب کے ہوتے ہیں. وہ آس پاس کے لوگوں کے اس طرح بائی پاس ہوتا ہے پورا آپ کا ہارٹ کی سرجری، اوپن ہارٹ سرجری. بالکل. تو اگر یہ آج کے دور میں انسان کر رہے ہیں تو اس دور میں اگر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو کر سکتے ہیں. اور ابھی تو میڈیکل سائنس مزید مطلب اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے نا، بالکل مزید بہتر سے بہتر. ابھی جو آپ کی سرجری جس طریقے سے ہو رہی ہے آج سے 10-15 سال پہلے سے نہیں ہوتی تھی. پہلے مریض کو بڑی تکلیف تھی اور بڑی اذیت ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ آپ کی میڈیکل سائنس مزید جب وہ بہتر کر رہی ہے اس چیز کو. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یعنی جو شق صدر کا واقعہ ہوا، تو اس کو یعنی آج کا جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل سائنس جو آج اس شخص نے دیکھی ہے اس کے تو ذہن میں ایسا کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے. بلکہ ایک میں یہ بھی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا بچپن کا واقعہ ہے اور کون اس کو وہاں پہ نوٹ کر رہا تھا یہ بات. تو یہ ایک وضاحت کر دیں کہ یہ مغالطہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ خود بیان فرمایا. اور صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ میں، کیونکہ انس رضی اللہ آپ کے خادم تھے، تو آپ نے کہا کہ میں اس کی سلائی کے نشان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں میں نے دیکھے. تو وہ ایک حقیقی طور پہ باقاعدہ سرجری تھی جو حقیقت میں ہوئی، اور اس کی ایک علامت بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں بھی دیکھیں کہ موجود تھی. واقعہ تو یہ نبی الاسلام کی نبوت کو انڈورس کر رہا ہے مزید، یعنی کہ ایک منفرد چیز نمایاں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم جو ہے وہ تختہ مشق بنا لیں، اس کو اس پر یعنی کہ آپ مصر ہیں کہ آپ شو کرائیں کہ جس طرح عام لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو غلط اپروچ ہے نا، بلکہ طریقہ غلط ہے سمجھنے کا. اگر اس میں دوسرا ایک اشکال یا شبہ یہ آ سکتا ہے کہ جی ڈاؤٹ ہے کہ جی اس دور میں تو مطلب کیسے ہو گیا یہ، تو اس زمانے سے پہلے یعنی ایک قدیم مصری تہذیب کے اندر بھی انسینٹ آپ کی جو ایجپشن آپ کی وہ تھی کمیونٹی، تو ان کے ہاں اتنی سائنس، ان کی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ مثلا ان کے آج تک ہم جو آثار قدیمہ سے جو ہم تلاش کر رہے ہیں، یعنی ممیز جو ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں، اور مطلب انہوں نے کس طریقے سے اس کو تحنیط کہتے ہیں کہ یعنی جسم کو محفوظ کر لینا. تو آج کی سائنس بھی شاید اس طریقے سے اتنے اچھے انداز سے اس کو جسم کو محفوظ نہ کر سکے. تو مانا یہ نہیں کہ اگر آج آپ کی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو آج سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو حالات تھے اور جو سوسائٹی تھی اس میں یقیناً یہ معاملات نہیں ہوں گے، اور اس وقت ایسی میڈیکل سائنس موجود نہیں ہوگی. لیکن یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں بیسکلی ایسے معاملات میں آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ مانتے ہیں، اگر آپ غیب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے،
تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فعال لما یرید کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر لیتا، جو چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے چاہا اور وہ ہو گیا. اب یہ تو نہ ماننے کے 10 بہانے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا. اب ان کا علم اگر اس کا احاطہ اگر کسی کا علم نہیں کر پاتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے. جزاک اللہ. اس میں ایک اب اسی سے متعلق ایک بات اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، لیکن ایک تو ہے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک حصہ موجود ہے جسم کے اندر جہاں پہ شیطان کا کوئی نہ کوئی اس میں اثر رہتا ہے وغیرہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے شیخ کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک نہ ایک قرین ہے اور وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے وہ شیطان بھی بعض احادیث کے اندر اس کو کہا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک الگ الگ بھی موجود ہیں. تو ایک روایت میں یہ بھی ہے اور وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انفرادی حیثیت یہ بھی تھی کہ جو آپ کا قرین تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تصرف اس طرح حاصل نہیں تھا کہ آپ کو وہ غلط طرف گائیڈ کرے، بلکہ وہ آپ پر ایمان لے آیا تھا. اور یہ معنی بھی حدیث کے اندر آتا ہے. تو اس کے حوالے سے شیخ یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ایک مرتبہ عطا فرمانا تھا، اور اس میں یقیناً آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. تو اس میں اگر شیطان کی انوالومنٹ کسی بھی طور پہ ہو تو وہ ایک دین کی جو ایک پاکیزگی ہے اور دین کی جو ایک خالص تعلیمات ہیں کہیں اس میں ایک ہروا سکتا ہے. یعنی میں اور ہم اور آپ 2 گھنٹے اگر بات کریں، ہو سکتا ہے شیطان کی وسوسوں والی بہت سی باتیں کر لیں 2 گھنٹوں میں بیٹھے ایک مجلس کے اندر ہی کتنی سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال نبوت کی زندگی ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل رہنا ہے پوری زندگی، تو یقیناً آپ کو پھر جو ہے انسان ہونے کے ناطے زندگی کی قسم اٹھائی گئی نا پوری زندگی. اچھا کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں شیطان ایمان لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شیطان ایمان لے آیا ہے تو پھر مسئلے ختم ہو گیا، تو شیطان ہی مسلمان ہو گیا اور باقی کیا رہ گیا پیچھے. اس کی تھوڑی وضاحت اگر ہو آج اس روشنی میں کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس میں شیخ یہی ہے کہ قرین کے لفظ ہیں حدیث کے اندر. تو ہمیں ابلیس، شیطان لعین جس کو جنت سے نکال دیا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن باقی بات یہ کہ اس کے چیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اور مشیت کے تحت، بہرحال دنیا کی ایک آزمائش ہے تو ابتلا کے طور پہ وہ موجود ہیں اور انسان کو وسوسے دیتے ہیں. تو ہماری ایک جیسے کہتے ہیں کہ کنٹینیوس ایک جہاد ہے، ایک ایفرٹ ہے جو ہم نے جو ہے وہ بلکہ اصل جو شیطان ہے وہ اصل تو ہے، مطلب شیطان کہتے کہ سوئیں کہ جنات جو شریر جنات ہیں تو ابلیس کی اصل جو ہے وہ تو جن سے ہے، تو اس کے جتنے بھی جنات جو اس کے پیروکار ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. بالکل. تو اس شیطان سے مراد صرف ابلیس مراد نہیں ہے، بلکہ شیطان سے مراد جو ہے وہ جتنے بھی جنات جو شریر جنات، شیاطین الجن والانس، ٹھیک ہے نا. تو انسانوں کے اندر بھی جو جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. یعنی انسانوں کے اندر ایسی خصلت جو شیطانی اس لحاظ سے شیطانوں کو انسانی شیطان ہو جائے گا، اور جن کا جو جنات کے اندر جو اس طرح کے خصلت رکھنے والا ہوگا تو وہ جو ہر شخص کے ساتھ ہے وہ ابلیس تھوڑی ہے. ہر شخص کے ساتھ تو وہ ابلیس کا ایک تابع دار، اس کا پیروکار ہے جو کہ شیطان کی صورت اس کو قرار دیا گیا. بالکل. تو قرین سے مراد جو ہے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل کہ وہ ایمان لے آیا، مقصد یہ کہ وہی جنات کی ذریت جنات میں سے، اولاد جنات میں سے ایک جن جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ایمان لے آیا. اچھا بالکل. یہ آخری بات یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ جو دونوں باتیں ہم نے ذکر کری، سینہ کا چاک ہو جانا اور وہ اس کا حصہ نکل جانا اور قرین کا ایمان لے آنا، ایک مسلمان کے لیے ان حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص رتبے اور مقام کو پہچانے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی خالص تعلیمات ہیں، اس کے اندر شیطان کی اور شریر طاقتوں کی کسی بھی قسم کی، شریر طاقتوں کا شاید مناسب ورڈ نہ ہو، لیکن شیطان کی کسی بھی قسم کی تاثیر جو ہے نا وہ انوالو نہیں موجود. یہ خالص وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور جو ٹیچنگز دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری اور عام بندے کی طرح نہیں کہ اس کی باتوں میں کسی بھی قسم کی باتیں شامل ہو سکتی ہیں، غلطی آ سکتی ہے، بلکہ وہ یہاں ایک اور جملہ بھی ایڈ کروں گا کہ بعض مذاہب تو دنیا میں ایسے موجود ہیں جہاں شیطانوں کی پرستش کی جاتی ہے ان سے ڈر کر، اور اسلام جو تھوٹ دے رہا ہے، جو نظریہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی نبوت کے تابع ہو گیا، نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، عام انسان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہی اسی راہ پر چلے، چاہے جا کے کہ شیطان کی پیروی کی جائے. تو اس سے تو پازیٹیو معنی لینا چاہیے اور چاہے جا کے کسی کو اعتراض بنا دیا جائے. بالکل بڑی عجیب بات ہے. جزاک اللہ شیخ. اسی سے متعلقہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض احادیث اس میں لوگ سوال بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھار، اور ہو سکتا ہے جو سننے والے حضرات ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہی احادیث پہ ڈسکس کریں جو لوگوں میں بہرحال
آج کل Common ہے یا کامن ہے, اور انٹرنیٹ کا دور ہے, ڈاؤٹس ہیں اس طرح کے. انٹرنیٹ کا دور ہے, واٹس ایپ گروپس کے اوپر طرح طرح لوگوں کو میسیجز ہی پہنچ جاتے ہیں, اور بعض مرتبہ لوگ پریشانی بھی شیئر کرتے ہیں یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو سمجھا دیں کہ ان حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے, اور اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ ثابت شدہ حدیث ہیں. بہرحال اچھا شیخ, اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور غالباً آپ کے آخری ایام کا ذکر ملتا ہے, تو لبید بن العاصم جو کہ ایک یہودی تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اور یہ احادیث ہمارے ہاں جو ہے صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں. اب ایک اشکال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی قرآن کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ بے شک میرے جو بندے ہیں شیطان کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا, اس کے نفوذ ان کے اوپر نہیں ہوگا اور کنٹرول نہیں ہوگا. اور بھی اس طرح کی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, کہ ایمان والوں کے لیے اور جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں ان پر اس کا جو ہے وہ غلبہ نہیں ہوگا. تو اور بعض میں آتا ہے, اور قرآن میں آتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. تو یہ جو چیز ہے, یہ احادیث میں جادو کا ہونا, کیا یہ بات ثابت ہے؟ اور اگر اس میں ثابت ہے تو کیا یہ ان آیات کے مخالف جا رہی ہے یہ بات؟ شیخ آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں, کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو سحر کا معاملہ ہے نا, جادو کا, سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک تو سرے سے انکار کرتے ہیں سحر کا, جادو کا, لیکن وہ بہت محدود طبقہ ہے. پچھلی قدیم سے قدیم تہذیب آپ اٹھائیں تو ہر تہذیب میں آپ جادو کا ایک وجود دیکھیں گے, اس کا ایک ایگزسٹنس دیکھیں گے آپ. بہت مائنر سی تعداد ہے جو اس کی منکر رہی ہے یا ہے. اور اگر دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے بھی ہم دیکھیں تو قرآن کریم بھی اس کا اس بات کرتا ہے. مثلاً سلیمان علیہ السلام کے دور میں ذکر موجود ہے کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ جادو سکھلاتے تھے, اور اس کے اثرات بھی بیان ہوئے کہ ایسا اس کا اثر ہوتا تھا کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا تھا. اور پھر جادوگروں کا ذکر موجود ہے, جادو کے حوالے سے اعتراض موجود ہے, انبیاء کو جادوگر کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں کثرت سے موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. مزید یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس اعتراض کی طرف توجہ دلائی کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا لوگوں کے شر سے, تو آپ محفوظ ہیں. تو یہاں جادو کی نوعیت کو پہلے سمجھنا چاہیے, بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء پر جادو کا اس بات قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کی مختلف نوعیتیں اور اقسام ہوتی ہیں, اور اس کا ایک طویل دائرہ کار ہے. صحیح. ایک قسم یا اس کی کوئی نوعیت ہم قرآن کریم سے بھی ثابت کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا جادو کی ایک نوعیت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ شیاطین آ کر جو جادو سکھلا رہے ہیں وہ ایسا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دیں. صحیح. اور ایک جادو کی قسم ہمیں نظر آتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ جادوگروں نے اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینک کر جنہیں سانپ بنا دیا تھا, اس کی حقیقت قرآن کریم نے بیان کی ہے. بظاہر وہ جادو ہے اور سانپ نظر آ رہے ہیں, اس کی نوعیت کیا ہے کہ سحروا اعین الناس, یعنی حقیقت تو شے نہیں بدلی, بلکہ سحروا اعین الناس والا معاملہ ہوا ہے کہ لوگ اسے سانپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو لوگ اس موقع پر موجود تھے وہ سب اس سے متاثر ہوئے ہیں, سب اس سے متاثر ہوئے ہیں, حتیٰ کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. یہاں تک موجود ہے, یہاں تک قرآن میں آتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی, گھبرائے. تو خوف کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کی تاثیر نظر آئی, اس کا اثر ان تک بھی پہنچا. خیفۃ موسیٰ, کہ اپنے نفس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. مطلب اس میں ان کو ان کی آنکھوں میں یہ منظر نظر آیا کہ یہ جو رسیاں ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سانپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کے اثرات ان کی آنکھوں پر پڑے. جی بالکل. یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نبی ہوں تو مجھ پر تو میرے لیے تو یہ کچھ ہے ہی نہیں, اور باقی لوگ گھبرا رہے ہیں. نہیں, آپ بھی اس کی ظاہری جو ایک تاثیر تھی وہ آپ تک پہنچی. جو قرآن کریم نے کہا کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا, اور واللہ یعصمک من الناس بھی کہا, وہ بھی اسی واقعے سے بھی ثابت ہوگا قرآن کریم سے کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے بھی, اور ساتھ میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کر لا تخف انک انت الاعلی, آپ کو گھبرانے. اس میں شیخ یوں کر لیں کہ اگر یعنی واللہ یعصمک من الناس والا جو معاملہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہیں ہے جہاد کے دوران؟
جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں نہیں پہنچائیں. تو مطلب یعصمک من الناس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. صحیح. معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگ اس قدر تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے کہ آپ کی جان لے لیں. یعنی آپ کو یہ اس قدر تک تکلیف، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ شہید کر دینا یا آپ کو جو ہے وہ آپ کی جان لے لینا، اس قدر تک نہیں پہنچ سکتے. باقی یہ کہ تکلیف وہ پہنچائیں گے آپ کو. غزوہ احد کے موقع پر آپ کو تکلیفیں پہنچی، حتیٰ کہ آخری جو غزوہ حنین تبوک سے پہلے کا جو ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں. تو مثلا یہ ساری تکلیفیں موجود ہیں. تو جادو بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن وہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے اس قدر کم کر دیا کہ وہ جو مقصد تھا لبید کا، یہودی کا، کہ وہ حاصل نہیں کر سکا. وہ ایک کمزور ہو گیا بالکل. اور شیخ اس میں یہ بھی ایک کچھ ہے کہ یعصمک من الناس میں اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے. تو یہ گارنٹی ہے کہ اس قسم کا نقصان ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو نبوت کے منصب کے مطابق نہ ہو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس قسم کا نقصان ایسے نہیں ہو سکتا. میں جو عرض کر رہا تھا قرآن کریم سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابتداً گھبرائے اس جادو سے اور لوگوں کی طرح گھبرا نہ سکے، فوراً جو ہے وہ کنٹرول کیا اور یعنی اثر بھی ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ کو ایسا پریشان کر دے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں یا بھاگ جائیں یا اور یہی معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا معاملہ بھی شیخ صاحب اشارہ. پھر یہ جو ہے کہ انہ لیس لہ سلطان الذین آمنوا، کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہے اہل ایمان پر. تو اہل ایمان پر تو وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ یعنی شیطان کا غلبہ ہی نہیں ہے اہل ایمان کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان وسوسہ نہیں کر سکتا، بلکہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ جی نبی وسلم کا جو قرین تھا وہ بھی مومن ہو گیا تھا جو شیطان کی صورت میں تھا. تو سلطان کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی شیطان جو ہے وہ کسی کے اوپر اتنا اثر نہیں کر سکتا کہ اس کو وہ کفر کی حد تک لے جائے. اتنا حاوی نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ کفر کی حد تک لے جائے. اہل ایمان کو جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیطان کا اثر نہیں ہوتا، ایک طرف یہ بات ہے، ایک طرف ہے کہ جادو ہو گیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو کنٹراڈکشن ہو گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جادو شیطان کے زیر اثر ہی ہو. جادو جو ہے اس کے اپنے بھی ایک اثرات ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اور بلکہ جادو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں آیا تھا کہ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ. تو سحر جو ہے، جادو جو ہے وہ اللہ کے اذن سے اثر کرتا ہے. جی بالکل. شیطان کے تسلط سے اثر نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط ایک یہاں ایک اور چیز بھی دیکھنے والی ہے شیخ صاحب کہ آپ دیکھیں جب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا متن بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اب اس حدیث کے متن کو ہم دیکھیں تو کسی طرح سے کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یعنی حدیث کا متن یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ پر یعنی کس طرح کا جادو طاری ہو گیا تھا، اس کی کیفیت کہ آپ بھول جاتے تھے کہ یعنی کہ ازواج مطہرات کے پاس چیزیں بھول جایا کرتے تھے. جی بس اس تک کا ذکر، اس کے علاوہ اور کوئی شے موجود نہیں، صرف اتنا ذکر موجود ہے. اگر تو وہ جادو اثر کرتا تو ہم یہ اس میں سوال تو یہ آئے گا نا کہ پھر دین کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے مبلغ تھے، شریعت پہنچانے والے تھے. تو اصل یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا دین شریعت پہ کوئی اثر پڑا اس جادو کا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ بالکل نہیں. ہاں حدیث میں صرف اتنا ذکر موجود ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی دین کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے نگہباں ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شیخ کی بات سے، جی بالکل، شیخ کی بات سے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ حدیث سے آپ نے یہ لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اتنی بات تو لے لی، لیکن اس جادو کی نوعیت اور کیفیت اور کتنی دیر تک رہا اور کتنی تاثیر رہی یہ بھی حدیث میں ہی موجود ہے. تو برائے مہربانی آپ وہ بھی وہیں سے لے لیں، وہ بھی وہیں سے لے لیں، وہ ڈیٹیل بھی وہیں سے لیں، وہ اپنی طرف سے تشریح نہ کر دیں اس کی کوئی، بلکہ پوری حدیث لیں. تو پھر تو یہی ہے اس کے لوازمات ہیں، نہیں وہ سب چیزیں نہیں ہوئی جو آپ کے ذہن میں، بلکہ وہی ہوئی جتنی مینشن ہے. اچھا اس حدیث میں تو مثلاً ہمارے لیے ایک میسج موجود ہے نا، ہمیں اس پہ غور کر کے سیکھنا ہے. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے نا یہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو رات میں خواب آ گیا اور فرشتے آ گئے. یہ اسی حدیث کا متن ہے. جی ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے. کس نے کیا ہے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے.
اور علاج اور علاج بھی بتلایا گیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی اسی تناظر میں, یہ تو شریعت کی خیر خواہی ہے بہت. جی اسے کہیں خیر خواہی بھی نبوت کی نشانی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کسی اور پر اگر ایسا جادو ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ ادھورا ایک اور حدیث پھر کا اس آدھا سے حصہ بچاؤ لیں کے طریقے بتائے شریعت نے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اذکار سکھائے, دعائیں سکھائی, اور اگر کسی پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کس طریقے سے اس کو ڈیل کرے گا, اور کیسے کیا کچھ اگر ہم اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے, آپ مشائخ اس میں ایڈ کیجیے گا, کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جادو کی شرعی حیثیت ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, یعنی وہ موجود ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور ریئلٹی ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں. ایک بات وسلم اثر اس کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. جیسے باقی اسباب ہیں, بیماری کا جو ایک سبب بنتا ہے وہ اللہ کے اذن سے بنتا ہے, اسی طریقے سے جادو کے بھی جو اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, اور جادو ہونا ممکن تھا, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ جو اللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے بچائے گا, اس کا ہم نے معنی سمجھ لیا, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ دیگر انبیاء کے تعلق سے یہ بات موجود ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کر دیا گیا تھا, ایک بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہوا. اور تیسری بات یہ کہ جادو ہونے سے دین کے اوپر کوئی, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرف نہیں آتا, دین محفوظ ہے اسی طریقے سے. تو لہذا اس حدیث کو تسلیم کرنے سے کوئی عقل کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی, یا دین کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی. ہاں اگر وہ حدیث اوتھینٹک نہ ہوتی, یعنی صحیح سندوں سے ہمارے پاس موجود نہ ہوتی, تو یقیناً ہم بھی اس کو تسلیم نہ کرتے. لیکن جب وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے یہ دلائل موجود ہیں کہ انبیاء کے تعلق سے معاملات ہو سکتے ہیں, تو اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں بس ایک اضافہ میں اسی باقی بات سے کر لوں کہ ایک مرتبہ سوچا انسان کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سے گزرے, اور یہودیوں کی سازش اور ان کی چال کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دشمنی پر یہاں تک جو ہے وہ گر گئے تھے, اور یہ بھی شیخ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کا آؤٹ کم کیا ہوا. آؤٹ کم یہ ہوا کہ امت کو اس کا ایک علاج بھی مل گیا باقاعدہ, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا. جیسے شیخ حدیث میں آتا ہے کہ اب سجدہ سہو کی نماز ہے, بہت سے حضرات کو یقین کامن سی بات ہے. اب بھائی سجدہ سہو نماز میں بھول کو کہتے ہیں. اب بھول ہو جائے تو کیا کرنا ہے, باقاعدہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو گیا, اور نوعیت کس طرح کی تھی بھولنے کی, اور ہمیں آپ کو حکم مل گیا مسئلے کا. کسی طرح انسان جو ہے وہ سو جائے اور بالفرض اس کی آنکھ نہیں کھلی, بہت لیٹ آنکھ کھلی, سورج جناب نکل چکا ہے, اب انسان پریشان ہو, مسلمان نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں امت کو درس مل گیا, سبق مل گیا کہ بھائی اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو جس طرح آپ اٹھیں گے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں. خاص کر ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی سے انسان جو ہے وہ لیٹ اٹھے, کبھی کبھار یا کوئی نیند کا غلبہ ایسا ہو جائے کہ الارم وغیرہ بھی لگا لیا لیکن آنکھ نہیں کھلی, وجہ ہے یہ کہ چیزیں حدیث کو بھی حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ ائمہ حدیث بھی وہ کتاب الطب وغیرہ کے چیپٹر میں لا رہے ہیں, تو وہ جو اعتراض رہا کہ شیطان کا اثر ہو گیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرض کی حد تک تو اثر ہو سکتا ہے, جو شیطان کا ٹارگٹ ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا. میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں بھی ذہن میں آئی ہے. جی فرمائیے. تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے غالباً کہ نبی علیہ السلام کی سواری بیت کی نا, تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا تعیس الشیطان, کہ شیطان برباد ہو جائے کہ یہ نبی علیہ السلام کو یوں تکلیف پہنچا رہا ہے. تو آپ نے اس موقع پر بھی شیطان سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دی, بلکہ کہا تم نے یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا, نقصان ہو گیا, وہ تو پھول کر جو ہے ایک بڑے گھر کی طرح ہو گیا. آپ کو کیا کہنا چاہیے, بسم اللہ. یہاں پر بھی دیکھیں جادو ہوا تو تعلیم آ گئی, تو میں بسم اللہ, حالانکہ اس وقت سواری بیت کی ہے, آپ کو بسم اللہ کہنا چاہیے. فرمایا فائدہ کیا ہوگا, شیطان چھوٹا ہو جائے گا, اتنا چھوٹا کہ معلوم یہ ہوا کہ یعنی شیطانی اثر ہوگا بھی تو جسمانی تکلیف کی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن اس کا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ اسے حاصل نہیں. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ بہت کم ٹائم کے لیے یہ سب ہوا تھا, اور کچھ چند دنوں کی ہی بہرحال یہ بات تھی, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے بہرحال گزرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام امت کی طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس کے باوجود, ان تمام تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت اور امانت کے ساتھ اس دین کو جو ہے وہ آگے بھی پہنچایا. چلیں شیخ, اس میں بہرحال اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک جادو جو ہے ظاہر ہے وہ ایک الگ سے ہے, عام کنڈیشن تو نہیں ہے ایک جسے کہتے ہیں نا, تو اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں جو ہیں لیکن بہت پاکیزہ اور مقدس اور ان کی برکت بڑی تھی, وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے, یعنی آپ کی ذاتی حیثیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انسانوں کی طرح کے تمام معاملات نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کری اور آپ کے ہاتھ پر ان کا ظہور ہوا اللہ کی اذن سے، جس سے آپ کی نبوت کی اور زیادہ دلائل جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ اور زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، خاص کر جو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں دیکھ رہے تھے. یعنی ہم پڑھتے ہیں، ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ یار سبحان اللہ یہ کیسے ہوا ہوگا، یہ پانی کا بڑھ جانا، یہ خوراک میں برکت آ جانا. تو یہ بھی شیخ اس بارے میں تو بہرحال بہت بڑا ہے ذخیرہ حدیث. تو معجزات کے تعلق سے شیخ، کہ کیا یہ معجزات نبوی کیا یہ عقل کے خلاف ہیں، اور کیا معجزے کو ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کی احادیث کے اندر کہ آپ کے خاص معجزات تھے؟ تو معجزات کے حوالے سے شیخ ہم کچھ بات شیخ بارک اللہ فیکم، معجزات کے حوالے سے جیسے آپ نے شیخ ذکر کیا کہ معجزہ جو ہے یہ تو ایک نبی کی فضیلت ہوتی ہے، اور جس نبی کے جتنے زیادہ معجزات ہوں اتنی ہی اس کی فضیلتیں بڑھتی ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً وہ معجزات دیے گئے جو کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے. اور ایک جو ہے وہ جگہ پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں، یعنی اگر ان کو شمار کیا جائے تو 1000 سے زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے. اچھا، معجزہ کے تعلق سے مسئلہ یہ اصل میں ہمارے یہاں کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب بالکل میٹریلسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک سائنس اور جو مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے، جو دیکھ پا رہے ہوں یا سن پا رہے ہوں اسی کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو کہ جو کہ انسان کی عقل کے مخالف ہوں یا اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں قانون فطرت، ہاں، یا نارمل کنڈیشنز کے، ہاں جس کو نیچر کہہ دیتے ہیں اس کو. نیچر جو ہے وہ ایک نیچر ہے، اس کا رول آف نیچر ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو رول آف نیچر کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. جی. اور اس اصول میں وہ اس قدر کٹر واقع ہوتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہوں، وہ قرآن مجید کی کئی آیات کا یا تو صریحاً انکار کر دیتے ہیں. یعنی احادیث کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجیے، یعنی آیات کا باقاعدہ جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان کی تعویل کر دیتے ہیں. اور ایسی ان کی تعویل، ایسا ان کا ایک یعنی اس کو تحریف اس میں اپنی مرضی کی، یہی کہہ کے چاہ رہے ہیں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر نہ کوئی اس میں لاجک، بس ہم نے اس کو نہیں ماننا. جو اصل مقصد ہے معجزہ بیان کرنے کا وہی فوت ہو جاتا ہے، وہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں کیونکہ ان کا ذہن یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے نا دنیا کے اندر کائنات میں یونیورس جو ہے یہ اصل میں رول آف نیچر کے تحت چلتی ہے، قانون فطرت ہے، اور کوئی بھی چیز سپر نیچرل نہیں ہوتی. یہ ایک اصول بنا لیا لوگوں نے، یعنی مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ہمارے بعض جو ہے وہ ایسے بھی افراد ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے تو خیر نہیں ہیں لیکن جن کو شمار کیا جاتا ہے بزرگ، خاص طور پر بر صغیر کے اندر جس میں سر فہرست ہم ذکر کرتے ہیں جو سید احمد خان صاحب جو ہیں. تو اب یہ ہمارے بہت سارے احباب کو اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن سپر نیچرل چیز کا انکار کرتے ہوئے، مافوق الفطرت چیزوں کا انکار کرتے ہوئے سید احمد خان صاحب اس قدر آگے بڑھ گئے سائنس کی اندھی تقلید میں. اور اس وقت جو چونکہ ایک تھیوری چل رہی تھی سائنس کے اندر کہ یہ سپر نیچرل کوئی چیز کا دور تھا سائنس کا، ہاں، اور وہ چونکہ اس کو فالو کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قرآن دلائل سے اور اپنی دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے چیزوں کا انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، یعنی اگر آپ تفسیر دیکھیں، میں تو خیر نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں سے کہ وہ سید احمد خان صاحب کی تفسیر کو دیکھیں، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کن کن چیزوں کا انکار کیا؟ فرشتوں کا انکار کر دیا. کہا کہ جی فرشتے جو ہیں وہ یعنی چونکہ ایک سپر نیچرل ہم تو ایک عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی جو ہمیں نظر نہیں آتے، جس کے ذمہ اللہ نے بڑے بڑے کام لگائے ہوئے. تو وہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. کس بنیاد پر؟ کیونکہ سائنس اس کو ثابت نہیں کر پائی، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہا کہ جی چونکہ سپر نیچرل چیز ہے، سپر نیچرل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو لہذا فرشتے نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو ملائکہ قرآن مجید میں ذکر ہوا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ملائکہ سے مراد جو ہے وہ قوت الہیہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ قوتیں ہیں جو کہ زمین و آسمان کا نظام کو چلا رہی ہیں، اور اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کر دی ہے. اب آپ بتائیے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسا بنا دیا، اپنے اللہ کی قوت بنا دی، بہت دور جبکہ وہ مخلوق ہے، جس کی کوئی نہ دلیل ہے نہ کچھ، جبکہ وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا. جو کرامن کاتبین ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو آپ نے کیا کر دیا؟ قوت الہیہ سے تعبیر کر دیا. تو ایمان بالملائکہ کا پورا چیپٹر انہوں نے
اس کو یعنی کرتے آپ کہہ لیں کہ اس کو Eliminate کٹ آف کر دیا. کر دیا. نکال دیا. ہاں اسی طریقے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ اب معجزات کی طرف مسلمانوں کی ایمانیات سے جڑا ہوا, جو ایمانیات سے جڑا جڑا کس قدر خطرناک بات ہے. شیخ ایک چیز اضافہ اس میں کیا جا سکتا ہے کہ معجزہ کا معنی کیا ہے. معجزہ کا لفظی معنی یہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. تو اگر آپ معجزے کو جی آپ اگر معجزے کو عقل پہ ہی پرکھیں جو عقل کو عاجز کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو آپ عقل کے خلاف ہے. جی. اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کہ اگر وہ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے تو کہیں گے یہ پرانی کسی پیٹی کہانی ہے. بالکل. تو یہی بات ہے کہ معجزات کو اگر آپ عقل سے سمجھ رہے ہیں تو وہ تو آئی عقل کو چیلنج دینے کے لیے بالکل ایسے ہے ہی عقل کے لیے چیلنجنگ. اب جو قرآن مجید کے اندر معجزات ہیں ٹھیک ہے نا, اب وہی چونکہ سر سید کا ذکر کر رہے ہیں وہی میں مثالیں قرآن مجید کے سر, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کن کے ساتھ کا کنیکشن ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو یعنی معجزات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر کیا, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قریب المرگ ہوتا تھا اس کو زندہ کر دیتے تھے. اچھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسد کے ساتھ جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیا ہے, اور رب العالمین قرب قیامت دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس کا مقصد جو ہے نا وہ درجات کی بلندی ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنی خطرناک بات ہے جو مطلب مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے نا. اب یہ معجزہ اللہ رب العالمین کا, تو وہ اس کا بھی انکار کر گئے اور کہا کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ فطری طریقے سے ہوئی ہے, ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوئی ہے. تو مطلب اب کس قدر یہ خطرناک عقیدہ ہے جو اپنی تفسیر میں وہ ذکر کر گئے. تفسیر تو نہ ہوئی, تخریب ہو گئی. بالکل. اب معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے, اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا کو عبور کیا تھا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اصل میں دریا کو عبور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے سے نہیں کیا, لاٹھی مار کر پانی حصوں میں بٹ کر وہ جگہ خشک نہیں ہو گئی تھی, بلکہ وہ اصل میں دن کے وقت میں جو ہے وہ پانی پیچھے ہٹ گیا یا رات کے وقت میں پانی پیچھے ہٹ گیا مد و جزر کی وجہ سے, اور موسیٰ علیہ السلام کو جگہ مل گئی اور وہ نکل گئے. دن کے وقت میں جب فرعون پیچھے آنے لگا تو وہ پانی پھر جو ہے وہ دن کے وقت میں اوپر چڑھ کے آ گیا تو وہ لوگ ڈوب گئے. اور یہ سیکنڈوں میں ہو گیا سب کچھ, یہ سیکنڈوں میں پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا یا سمٹ گیا اور ان کو بچاؤ پتہ ہی چلا. اب جب یہ اس قسم کا ذہن ہوگا, جب اس قسم کا ذہن ہوگا جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کردہ معجزات کو انکار کر دیں گے, تو احادیث کے اندر جو معجزات ہیں تو اس کو, اور پھر دیکھیں سپر نیچرل چیز کا ایک پہلے تھیوری تھی سائنس کے اندر نا کہ یہ سپر نیچرل ایک چیز نہیں ہوتی ہے, مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یونیورس کے اندر ایسی ہیں, کائنات کے اندر ایسی ہیں جو رول آف نیچر کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کوانٹم فزکس کے اندر ایک چیز جو ڈسکس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈارک میٹر, اور ایک ہوتا ہے ڈارک انرجی, اور ایک ہوتی ہے اینٹی میٹر. یہ تین الگ الگ جو چیزیں ہیں, ڈارک میٹر, ڈارک انرجی, جو کوانٹم فزکس پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ڈارک میٹر کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایسے رول کے تحت چل رہا ہے کہ جو یعنی ہمارے رول آف نیچر کے تحت نہیں ہے. ایک ڈارک انرجی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کو موو کرتی ہو اور اس کے اثرات موجود ہوں اور ہمیں نظر آ رہے ہوں. ایک ڈارک انرجی ہے جو یونیورس کے اندر ہے, خیر اس کی ڈیٹیل الگ ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی آگے چلیں, ایک چیز ہے جس کو آج سائنس ڈسکور کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں اینٹی میٹر. اینٹی میٹر کیا چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو تو اس چیز کو فنا کر دیتی ہے, وہ اینٹی میٹر ہے. اور اینٹی میٹر کا جو یعنی اس کا جو کام ہے وہ ٹوٹل آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ ہے. یہ آج کی سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جی آپ کا جو سپر نیچرل چیزیں بھی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ چلتی ہیں. تو ہم آج اس کو اینٹی میٹر کو بھی تسلیم کر کے بیٹھے ہیں لوگ. بلکہ آپ کی جو اپنے مثالیں ذکر کری, میرے خیال سے یہ پھر ان فورسز کو جو جس طرح کی چیزیں ہیں یہ پھر بہت ساری چیزوں میں ثابت کرتے ہوں گے کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خالی ایک جگہ ہے. جی بالکل, بہت ساری جگہوں پہ پھر ان کی جو ہے وہ تاثیر ثابت. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ مقصد امریکہ کے اندر پوری لیب بنی ہوئی ہے جس کے اندر اینٹی میٹر کو حاصل کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ تباہ کن چیز ہے جو اینٹی میٹر ہے. یہ معمولی سے اینٹی میٹر اگر مل جائے تو پورا کا پورا شہر جو ہے وہ فنا ہو جائے, کیونکہ یہ رول آف نیچر کے اگینسٹ چلتا ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہاں, تو یہ مقصد اب آپ نے مان لیا کہ جی ایسی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں جن کو سائنس ڈسکور کر رہی ہے جو آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ ہیں. تو اب سر سید احمد خان اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ اینٹی میٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے؟ صحیح.
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر لوگوں نے جب سائنس کو اپنایا تو سائنس کو اپناتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کے تعلق سے جب ان کا جواب نہیں دے سکے تو پھر انہوں نے یا انکار کر دیا یا تعویل کر دی. اب اللہ رب العالمین کی صفات کا معاملے کو لے لیں. معتزلہ نے اپنے دور میں جب یونانیوں کا کلام پڑھا تھا اور یونانیوں کے کلام کے مطابق منطق اور فلسفے میں جب وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں سمجھ سکے تو دو ہی راستے تھے, یا انکار کر دیں یا تعویل کر دیں. تو غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان یہی ہوتا ہے کہ آپ اس غیب کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے جج نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر کیا ہے. تو معجزات موجود ہیں, تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے, اور جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ معجزے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو, انسانیت کو عاجز کر دیا جائے کہ دیکھو ایک پہاڑ پھٹا, وہاں سے اٹھنی نکل کے آ گئی, تم ایسا کر کے دکھا دو. بالکل. دیکھو یہ میں نے لاٹھی پھینکی, یہ عذاب بن گیا, تم ایسا کر کے دکھا دو. ہاتھ نکالا وہ سفید ہو گیا, تم ایسا کر کے دکھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کنویں میں ڈالا, کنواں بھر گیا پانی سے, آپ ایسا کر کے دکھا دیں. تو یہ مختلف معجزات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے. مقصد یہی تھا یہ بتانا کہ یہ میرے مقرب بندے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ معجزات طے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہماری کہ معجزے میں اور کرامت میں اور آج کل کے جو خرافات اولیاء کس طرف نسبت کی جاتی ہے ان میں کیا فرق ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن جو ثابت شدہ معجزات انبیاء کرام کے انبیاء علیہ السلام کے, ان کو تسلیم کرنا ایک ایمان, اہل ایمان کے لیے واجب ہے. جزاک اللہ. ٹھیک, اس میں پھر بہرحال بہت سی بات ہم ہی مزید کر سکتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ ایک مشہور مثال جو ایک موضوع کے حوالے سے دی جاتی ہے اور جس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی خاص ترین معجزہ ہے, اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص رتبہ و مقام عطا فرمایا کہ آپ کو نبوت کے 10ویں سال باقاعدہ جب زمین پہ بہت جسے کہتے ہیں تکلیفیں بھی آئیں اور پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑا اور آپ طائف سے بھی واپس آ گئے تھے, لمبا بہرحال واقعات ہیں, تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے معجزہ عطا فرمائے. ایک یہ کہ آپ راتوں رات مکہ مکرمہ سے, بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہاں جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر, جو واقعہ معراج, واقعہ اسراء معراج ہمارے ہاں مشہور بھی ہے اور اسلام سے بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے. اب اس کے تعلق سے جو احادیث ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت تھا, یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ مکہ سے جاتے ہیں بیت المقدس, اس کے بعد جو ہے آپ آسمان میں چلے جاتے ہیں, بلکہ یہ ایک ریئلٹی تھی اور یہ حقیقت میں یہ ہوا اور بہت ہی محدود ٹائم کے اندر یہ ہوا, تبھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایک معجزات میں سے ہے. بہرحال تفصیل اس میں اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن شیخ آپ اس میں کوئی روشنی ڈالیے کہ کیا یہ اس قسم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ذخیرہ حدیث میں, اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے, کوئی پریشانی کی بات ہے, یا اس کا بالکل کلیئر مطلب ہے؟ اس سلسلے میں تو جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا ہی بتلاتا ہے کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا اور ایک حقیقت تھی, ورنہ تو آپ کے مخالفین زیادہ ہیں, ماننے والے کم ہیں, اور آپ اس وقت جو ہے وہ معراج کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہوگی کہ آپ مخالفین کو مزید ایک شے دے رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر مزید آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ بھی بتلاتا ہے کہ خواب نہیں تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ, عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے, سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اہل علم نے یہاں پر بھی یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں جس کا ایک اپنا ایک سینس ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک فوقیت بیان کر رہا ہے, اپنی ایک اہمیت بیان کر رہا ہے اس واقعے کی, اور عبد پر بھی یہاں اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ یہ روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا یا خواب کا لفظ استعمال نہیں ہوا, عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو روح اور جسم دونوں کا ایک بندے کا کمپاؤنڈ ہے, مرکب ہے, مجموعہ ہے جی, تو وہ پھر عبد بنتا ہے, ایک چیز کا نام عبد نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ نجم میں تو اور زیادہ جب واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک, وہ اس منظر کو بھی پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, ایک حقیقی واقعہ ہے. اور اس پورے تناظر کو پڑھیں, ما زاغ البصر وما طغیٰ کے جو الفاظ ہیں کہ آنکھ کا یوں چوک جانا, کہ جو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے, تو یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے, خواب نہیں ہے. پھر جس موقع پر آپ نے یہ اعلان کیا یہ بتلاتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو نبی علیہ السلام کو اگر یوں کہہ لیں کہ 2 چیزیں اور ایسی ہیں جو اس کو مزید یعنی ہمارے لیے
تائید کر دیتی ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا. وہ ایک تو چیز یہ کہ جو مشرکین نے جو انکار کیا, جی تو مطلب مشرکین کیوں انکار کرتے ہیں؟ جی جی یہ مشرکین کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, جی بات ہی ختم ہو جاتی. جی مشرکین کا انکار کا سبب بھی کوئی نہیں تھا. جی تو مشرکین کا انکار کرنا اس بات کی تائید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج اور اسراء کا جو معاملہ تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ جو دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے, وہ اپنے جسم کے ساتھ تھا. جی صحیح. اور پھر جو ہے وہ اس میں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یوں کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرا دی گئی. جی جی مطلب خواب میں تو آپ امریکہ پہنچ جائیں گے, صحیح بات, تو مقصد خواب میں پہنچنے میں کیا اس کی کوئی فضیلت صحیح ہے؟ بات. تو خواب میں اگر انسان کو جنت میں پہنچ گیا ہے, خواب میں اگر انسان ساتوں آسمان کے اوپر چلا گیا ہے, خواب میں اگر مسجد اقصیٰ کو اس نے دیکھ لیا ہے, تو اس میں تو کوئی فضیلت نہیں. پھر نبی علیہ السلام پر یہ اعتراض جب کیا جا رہا ہے اور آپ علیہ السلام اس کے احوال بھی بتلا رہے ہیں, حال بیان کریں. اور شیخ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو براق باقاعدہ جانور اس کے لیے لے کر آیا گیا, اس کے اندر آپ مکہ مکرمہ سے آپ جاتے ہیں بیت المقدس اس جانور کے ذریعے, اور وہاں پر انبیاء کو کراتے ہیں امامت, اس سے امام الانبیاء آپ بن جاتے ہیں اس موقع پر. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جزئیات جو آئی ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ خاص جزئیات نہیں. ہاں یہ تفصیلات وہ بیان ہوئی ہیں اس موقع پر, اسی واقعہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا شیخ, اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر جسم کے تعلق سے ہم بات کریں تو جسم کے ساتھ جو ہے وہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کے اوپر, اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. یہ تو پوری امت اسلامی اس بات کو مانتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا, تو آدم علیہ السلام کو کوئی روح یا آپ کے کوئی خواب میں تو نہیں بھیجا گیا, آپ کو جسم کے ذریعے سے نازل کیا گیا. یعنی آپ جسم کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے جنت کے اندر, بلکہ صرف آدم علیہ السلام نہیں, حوا علیہ السلام بھی ساتھ موجود تھی, اور دونوں کو جنت سے بھیجا گیا. یعنی بدن موجود تھا نا, بدن کس طرح تھا کہ حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہاں تک ذکر آیا ہے کہ قد بدت لہما سوآتہما, ٹھیک ہے نا, یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کے لباس اتر گئے, برہنہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو لباس مہیا فرمائے, اور پھر وہ قال اهبطا منها, یعنی کہ نیچے اتر جائیے, آپ کو نیچے اترنا ہے یہاں سے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پہ بھیجا جسم کے ساتھ. تو جب ایک جسم جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے زمین پر پہنچ سکتا ہے, تو یہاں سے ساتوں آسمانوں پہ لے جانا بھی اللہ رب العالمین کی قدرت. بالکل. پھر فرشتوں کا اترنا, جی بالکل, قرآن کریم جس کو بیان کرتا ہے تو عقل اگر وہاں اعتراض کرتی ہے تو یہاں پر بھی وہ اعتراض کھڑا ہوتا ہے. عقل کا ایک اور اعتراض ہے کہ وہ آنن فانن کیسے ہو گیا, حتیٰ کہ وہ نبی وسلم جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا, اور اس طرح کی وہ دروازے کی کنڈی بھی جو ہے وہ ہل رہی تھی, تو کہ کیسے ہو گیا ایک دم اتنا سفر بھی عقل نہیں مانتی اس طرح سے. اس کا بہت پیارا جواب تو آپ پہلے دے چکے ہیں کہ ایسی عقل کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن یہ اعتراض تو قرآن کریم پر بھی ہوگا. پھر قرآن کریم میں جن کا تذکرہ موجود ہے, سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ بلقیس کا تختہ پیش کر دوں گا, قبل ان تقوم من مقامک کے الفاظ. اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص کا ذکر موجود ہے, نہ وہ جن ہے بلکہ وہ انسان ہے. اس کے جو الفاظ ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب, قال الذي عنده علم من الكتاب کے جو الفاظ ہیں, اس نے کہا تھا کہ انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک, یعنی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہو جائے گا. کہاں ایک عام آدمی کا پلک جھپکنے سے پہلے کسی اور جگہ سے پورے جو ہے وہ اس سلطنت کو پیش کر دینا یا تخت کو پیش کر دینا, یمن سے اٹھا کے فلسطین پہنچانا ایک لمحے کے اندر, یعنی پلک جھپکنے میں اس آدمی نے اپنے علم کے ذریعے سے یمن سے, عام آدمی یعنی علم من الکتاب, اس کے بعد علم تھا کتاب کا, تو اس نے پلک جھپکنے میں وہ تخت اٹھایا اور وہ فلسطین, یعنی ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے, ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے, اور وہاں وہ یعنی اور یرتد الیک طرفہ فلما رآہ مستقرا عنده, فا کے الفاظ ہے کہ فوراً سلیمان صاحب نے دیکھا کہ سامنے موجود پایا. تو اس قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لمحے کے اندر اتنا سفر ہو جانا یہ ممکن ہے, اور خاص اللہ کی قدرت, اللہ کی خاص کرام ہے. آئی کہ اس میں دیکھیں اہل علم کی بھی, اس میں علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت. بالکل, اگر معجزات کا انکار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر اہل علم سے یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے, یا اگر اہل علم سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا کیا معنی ہے اور اس کو سمجھ لیا جائے, تو یہ بھی اس آیت میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اہل علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون,
اچھا جو لوگ شیخ تھوڑا سا سائنس کو پڑھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں نا ان کی تسلی کے لیے صرف ہم نے تو آمنا صدقنا کہہ دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں معراج کے حوالے سے, آپ کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی لمحے میں کچھ وقت کے اندر یہ سفر بھی کرایا اسراء کا, معراج کا, اور پھر واپسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لمحے کے اندر یا تھوڑے وقت کے اندر ہی. تو آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. ہم سائنس پر کوئی اپنے دین کو ثابت نہیں کر رہے, لیکن لوگوں کی تسلی کے لیے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی, نظریہ اضافت اس کو کہتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جی وقت اور زمانہ جو ہے, وقت اور جگہ جو ہے, یہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں. اچھا اس کی یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی تھیوری ہے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یعنی آپ کسی بہت زیادہ کشش ثقل والی جگہ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کا وقت بہت کم گزرتا ہے, بہت آہستہ گزرتا ہے. اس کی مثال یہ کہ پوری یونیورس کے اندر سب سے زیادہ جو گریوٹی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس بلیک ہولز کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ جب ایک بندہ بلیک ہول کے پاس ہوگا وہاں جو اس کا 1 منٹ گزرے گا, 1 منٹ جو اس کا گزرے گا وہ دنیا کے 100 سال کے برابر ہوگا. 1 منٹ اس کا وہاں پر دنیا کے 100 سال کے برابر ہوگا. تو اب یہ تو مطلب 100 سال تو نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا, پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس جانا, پھر عرش پر جانا, پھر واپس آنا, تو یہ 100 سال کا عرصہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آج کی سائنس آپ کو یہ تھیوری دے رہی ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکی ہے تھیوری, اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ جی جو لوگ اسپیس کی طرف جاتے ہیں ان کا وقت جو ہے وہ تیز گزرتا ہے بنسبت زمین, کیونکہ زمین میں گریوٹی زیادہ ہے, اسپیس میں گریوٹی کم ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں وقت جو ہے وہ زیادہ گزرتا ہے بنسبت زمین کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نظریہ اضافت ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سائنس کے تھرو تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. بالکل. اچھا ایک غلطی ایک اور میں یہاں پہ جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے یہاں عموماً کوئی نوجوان خاص طور پہ سائنس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی جبریل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا, ٹھیک ہے. اسپیڈ آف لائٹ جو ہے اس کی ہماری جو یعنی آج کی سائنس میں بتاتی ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی اسپیڈ ہوتی ہے, اسپیڈ لائٹ کی جو اسپیڈ ہے. لیکن 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ بھی اگر آپ لگائیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ بات غلط ہے کہ ہم یہ بات تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا یا جبریل علیہ السلام اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی یہاں سے لائٹ جاتی ہے تو وہ ہماری جو سولر سسٹم ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے ہی اس کو کئی ماہ اور سال لگ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے تو پہلے آسمان تک پہنچتے ہی اچھا خاصا وقت لگ جاتا. تو لہذا ہم غیبی امور کو اپنے مشاہدے کے امور پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اسپیڈ سے سفر کرایا گیا. ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا اور تیز ترین جو براق تھے اس پر سفر کرایا گیا. پھر معراج پر آپ کو لے جائے گا, کس طرح لے جائے گا ہمارے علم میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. اس میں بعض چیزیں ہماری جو ہیں وہ سائنسی تھیوری سے ثابت ہوئی. اس تھیوری سے ہمیں خالی اتنا ہی مل جائے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ کو ایک صحیح حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں, تو وہی ہماری جسے کہتے ہیں نا اس کی دلیل کے لیے کافی ہے. جی بالکل. اس کانسیپٹ کا ہونا اور اس کا درست ہونا یہ کافی ہے. اب کیا وہ اس طرح تھا, وہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں ایسی بات نہیں سمجھتے کیونکہ پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میچ نہیں کرتی. اس کی پھر جو ایک فاصلہ اور اس کا جو وقت بنتا ہے. اور اس دور میں جب ناسا کی باتیں شروع ہو گئیں, ہر دوسرا شخص خلائی سفر کی باتیں کر رہا ہے, اب تو یہ اعتراض بالکل ہی اور بھیجا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ایک ہمارے ایمان کی آواز ہے اور عقیدے کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر معراج ہوں یا سارے معجزات ہوں, یہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذاتی اختیار, یہ ذاتی قدرت نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طرف معاملہ لوٹتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے, آپ کی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہی کی توحید اور آپ کے پیغام ہی کو ثابت کرنا مقصود ہے ان سارے واقعات یا معجزات کے ذریعے سے. چلیے شیخ میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی بہت سی احادیث کے بارے میں بہرحال جو واقعہ اللہ نے توفیق دی ہم نے ماشاء اللہ گفتگو کری.
اب شیخ تھوڑا سا ایک مختلف پہلو پہ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈاؤٹ یہ سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں ان کا مقام کیسا ہے؟ کیا وہ صرف آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے صحابہ کرام ان کے لیے خاص تھی، یا یہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہیں اور اس میں سب کی ٹیچنگز ہیں؟ تو اس حوالے سے شیخ کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آتے ہیں کہ بہت سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائے، بہت ساری آپ کی سیاست معاملات تھے، بہت سارے ڈیٹیلز تھی، تو کیا اس کے لیے اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یا بس یہ ان لوگوں کے لیے تھا اور بعد والوں کے لیے کوئی اور جو ہے اس کے اندر آپشن موجود ہے؟ تو شیخ اس حوالے سے آپ کچھ طرح فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ دیکھیں اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین تا قیامت تک ویلڈ ہیں اور تا قیامت اتھارٹی ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ اب اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے زمانے تک صرف اس کی ویلیڈیشن تھی اور بعد میں وہ انویلڈ ہو گئے، تو یہ بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ ہمیں اس کے اگینسٹ دلائل تو ملتے ہیں، لیکن اس کے حق میں ہمیں کوئی ایسا ٹریس نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ کے فرامین خاص تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ تا قیامت آنے والوں تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رسول بھیجے گئے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین آنے والے لوگوں کے لیے حجت ہوں، آنے والے لوگوں کے لیے اتھارٹی ہو۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے بھیجے گئے؟ بلکہ شیخ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور آخر کی زندگی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اندر یقیناً یہ تین چیزوں کی خواہش موجود ہے، تو جب وہ خواہش موجود ہے تو آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل رول ماڈل ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ جو شیخ آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ جو زمانے کی بات کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ایک سطحی سی بات ہے، اس کی کوئی یعنی کوئی عقل بھی لاجک بھی نہیں بنتی ہے اس کی۔ یعنی زمانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آج مثال کے طور پہ ہمارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہمارے زمانے میں جو ہمارے کلچر ہے ہر جگہ کا وہ سیم ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ کی احادیث کیا صرف عرب کے لیے تھیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر روم میں ہو، فارس میں ہو، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انویلڈ ہو گئی تھیں؟ یعنی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا۔ یعنی آپ جو آج کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ زمانہ اور تھا، اس کا کلچر اور تھا، آج کا کلچر اور ہے، لیکن یہ سوال بالکل غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ڈفرنٹ کلچر موجود تھے۔ بیسکلی اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سنت بیسکلی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے سوائے جو وحی ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو سنت وحی ہے، تو وہ کیسے ایک جگہ کے لیے اللہ رب العالمین جو کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تو اللہ رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس جگہ کے لیے اور کس وقت کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بالکل عجیب سا جسے کہیں کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ اگر ایسے کہا جائے کہ سنت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک صرف اس کی ویلیڈیشن۔ اچھا یہ جو ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھیں، تو یہ لوگ جو اس کا موقف رکھتے ہیں تو وہ موجودہ زمانے کے لیے پھر کس چیز کو اتھارٹی سمجھتے ہیں؟ جی اب یہ جو اگر اس چیز کے قائل ہیں، ویسے تو پتہ نہیں کون اس کا قائل ہوگا، بالکل عجیب سا دعویٰ ہے یہ، تو اگر کوئی اس کا قائل ہے تو انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ ایک عجیب سی تھیوری لے کر آئے ہیں، بہت ہی زیادہ ویک تھیوری ہے، مرکز ملت کے نام سے۔ اور اس تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ تھیوری کب اسٹارٹ ہوئی یا کس نے یہ تھیوری پیش کی۔ مطلب کیا ہے اس کا مرکز ملت کا مطلب کیا ہوا؟ ورڈنگ کا مرکز ملت کا مطلب کیا ہوا؟ مرکز ملت کا مطلب ان کے یہاں بھی واضح نہیں ہے، سب سے پہلی بات، لیکن جو ہم ان کی باتوں سے سمجھے ہیں وہ کچھ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی امام
یا حاکم وقت یا کوئی ذمہ دار حکمران جو کہ امت کی ذمہ داری قرآن کے مطابق چلائے تو وہ مرکز ملت ہوتا ہے. یہ بات کچھ ان کی باتوں سے آپ جسے کہتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ خود بھی اصل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اتنی ویک تھیوری ہے کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن خود نہیں دے سکے. مطلب اتنی جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی, یہ سب سے پہلے تھیوری پیش کرنے والے حافظ اسلم جیراج پوری صاحب ہیں, جو کہ انڈیا کے ایک گاؤں جیراج پور میں پیدا ہوئے 1882 میں. اچھا 1882, مطلب ان سے پہلے یہ تھیوری آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں, یعنی 150 سال پرانی. جی مطلب اتنی نام اس طرح سے ملے گا نہیں مرکز میں. انہوں نے اس تھیوری کو پیش کیا کہ یعنی اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہی عمل کر رہے تھے اور ان کے ہر زمانے میں احادیث آ رہی تھیں. جراج پوری صاحب جو ہے جی بالکل ان کے ذہن میں یہ ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ اب انگریزوں کا زمانہ آ گیا ہے, تو اب ہمیں جو ہے وہ مرکزی ملت بنانے لگے. یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ آئے گا کہ ان کو اس تھیوری کی ضرورت کیا پڑی, مطلب اس کے کیا ایسے اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے انہیں ایک ایسی چیز گھڑنا پڑی جس کی وہ خود بھی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے بہت وضاحت سے. تو اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بجا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرماتا ہے. 33 کم و بیش 33 مقامات پر قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. تو جب اطاعت رسول کا حکم ہے قرآن میں, تو اب جب انہوں نے احادیث کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیش کر کے کہ بھئی احادیث تو بہت بعد میں لکھی گئی اس لیے انویلڈ ہو گئی, قابل اعتماد نہیں رہیں, اور یعنی وہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ احادیث کے اوپر لے کر آئے, جب ڈاؤٹس لے کر آئے, اچھا اب احادیث کے بارے میں تو شبہات پھیلا دیے, ان کو تو ویک کر دیا, اب اس کا آلٹرنیٹ تو چاہیے تھا. اب وہ جو آیات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو جا کے فٹ کرنا تھا. تو انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ گھڑا کہ یہ تو مرکز ملت کی اطاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اچھا ایک حیرت کی بات ہے کہ ہم نے جیسے پہلے کہا جب شیخ نے پوچھا کہ مرکز ملت سے ان کی کیا مراد ہے, بلکہ میں ان کی عبارت پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. انہوں نے اپنی جیراج پوری صاحب نے اپنی ایک کتاب جس کا نام اسلامی نظام ہے, اس میں یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے. اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ایک عجیب مبہم سی بات کی ہے, امام وقت, جی امام وقت, اور اس کے بعد کہتے ہیں یعنی مرکز ملت. مطلب اس کی وضاحت خود بھی نہیں کر سکے کہ امام وقت سے کیا مراد لے, یہ ایک مبہم سی بات ہے. تو یہ بات کلیئر ہونے کے بجائے یہ تو اور زیادہ جی. پھر آگے کہتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت تھی, اور یہ امت ہمیشہ آپ ہی کی امت رہے گی کیونکہ آپ کے اوپر ایمان لائی ہے, اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی. اطاعت رسول کا یہ مطلب ہرگز, بہرحال وہ آگے بات تفصیلی ہے, لیکن مقصد ہے کہ اس کانسیپٹ کو وہ کلیئر نہیں کر سکے. جی بالکل مرکز ملت سے مراد کیا ہے جی, اور یعنی خلفاء جانشین کتنے ہیں, ایک بڑی ہاں اور عجیب سی ایک تھیوری وہ دے دی کہ جی آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے جی بلکہ آپ مرکز ملت کی اطاعت کریں گے. صحیح. اب اس میں جی اس کی کیا وسعت, تھوڑا سا اس کو واضح کریں جی کہ یہ موقف کس حد تک اس میں جو ہے وہ صحیح ہے, کتنا غلط ہے. دیکھیں یہ بات تو اب انہوں نے ایک مرکز ملت کا جو کانسیپٹ دیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی آپ ایسی باتیں ہیں جو کہ نبوت کا مقام اٹھا کر غیر نبی کو دے دیا گیا. مطلب اس قدر سنگین بات ہے یہ کہ آپ دیکھیں اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو یہی قادیانیوں نے جو ذلی نبی اور بروزی نبی کے نام پر نبوت کا دعویٰ کیا, اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے یہاں امامت کا جو عقیدہ ہے, تو یہ وہی جسے کہیں کہ اسی سے قریب بات ہے. بلکہ شیخ اس میں میں اگر اس کو تھوڑا مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید میرا خیال ہے قادیانی اگرچہ اپنے کفر میں ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے میں پھر کلیئر ہوں گے کانسیپٹ میں اندر
اور اگر مثال کے طور پہ اہل تشیع ہیں تو وہ اپنے امام کے تعلق سے ان کا پھر کانسیپٹ کلیئر ہوگا جی ہمارا امام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور یہ اس کی خصوصیات ہوں گی, کنڈیشنز یہ ہیں اس کی. مرکز ملت کا تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. جی بالکل. یعنی آپ ایک طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اوتھینٹک ہیں اور ایک صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے, ہر زمانے میں, ہر کلچر میں, ہر وقت میں اس پر عمل ہو رہا ہے, ہر طرح کا فرد اس کو عمل کر رہا ہے. آپ آگے ایک نیا کانسیپٹ دے دیں کہ نہیں جی یہ مرکز ملت کرے. اچھا, اتنی بڑی ذمہ داری آپ دیں مرکز ملت کو, اور آپ مرکز ملت کی پرسنالٹی کلیئر نہ کریں کہ بھائی اس کو کون ہوگا مرکز ملت, اور مطلب مرکز ملت آپ کسی اور کو بنا لیں, میں کسی اور کو بنا لوں, آپ کسی اور کو بنا لیں, تو یہ تو مرکز ملت نہیں ہوا, یہ تو مرکز افراد ملت ہو گیا, تو مرکز مفترق ہو گیا. اور آج کے زمانے کے شیخ جو 56 اسلامی ممالک ہیں جی, ہر ملک کا الگ مرکز ملت ہے, حاکم, ہاں ہر ملک کا حاکم الگ ہے. اور بلکہ مجھے شیخ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی آپ کی بات سن کے کہ یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں ہنسنے والی بات بھی لگ رہی ہے. یعنی آج کے جو 56 ممالک کے لوگ ہیں نا جو حکمران وہاں پہ موجود ہیں, اگر ان سے کہے کہ بھائی آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, آپ مرکز ملت ہے, آپ کے اجتہاد جو ہے نا وہ پوری امت پہ اس کی پابندی کرنا جو ہے وہ قابل عمل ہے. شیخ اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام مرتبے کو خالی اس سے جوڑ دیا گیا کہ وہ صرف حاکم تھے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے خصائص ہیں شیخ, اور اب کی کتنی ساری صفات ہیں, ان کا 1% بھی کسی اور کے اندر پایا نہیں گیا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 خصوصیات ذکر کی ہیں جن میں سے جو کسی اور میں نہیں, جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی, جس میں سے صرف ایک یہاں پہ حاکمیت جو وہ مرکز ملت میں ان کے اگر جتنے کانسیپٹ کو ہم سمجھ سکے ہیں تو وہ ایک کچھ مثالیں اگر دے سکے. بلکہ حاکمیت کے تعلق سے بھی میں ایک وضاحت کر دوں, حاکمیت کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ عام حاکم کی نہیں ہو سکتی. بالکل ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم ہیں تو ساتھ میں نبی بھی ہیں, وحی کے ذریعے آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وحی کے ذریعے سے. تو حاکمیت مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ والی حاکمیت جو ہے یہ کسی اور فرد میں بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے اور اگر اس میں کوئی بات چوک جاتی تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ممکن تھی, اور یہ وحی اور یہ جو اصلاح ہے یہ غیر نبی کی یا مرکز ملت کی ممکن نہیں ہے. شیخ اس دعوے کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں اسی, آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے. آج ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, ہم اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے دین اسلام, یہ 1400 سال پہلے جو دین دیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کمپلیٹ آج بھی ہم اسی کو فالو کرتے ہیں, اسی کے پابند ہیں اس جملے میں. اور ہم یہ کہیں گے جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم قائد اور انسان آئے تھے نا ان کی تعلیمات تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, اس کے بعد وہ ہر صدی کے اندر 6 8 2 آج کل جا کے 56 ممالک جو ہے بن گئے, تو اب وہ جناب ہر ایک کا تجربہ اس میں شامل ہوتا گیا, ہر ایک کے اس میں ایڈیشن شامل ہوتے گئے. اب وہ بات تو نہیں ہے ان تمام فیصلوں کے اندر جو کہ تعلق ان کا سیاست سے ہے یا عام معاملات سے ہے. تو اس میں شیخ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی عظمت کے اوپر کتنا بڑا حرف آئے گا. اور آپ ہی کی بات سے شیخ اس کو اگر ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, آج ایک شخص اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ جی آپ نے نبی وسلم کی اتباع نہیں کرنی ہے, آپ نے فلاں مرکز ملت کی اتباع کرنی ہے. یورپ میں الگ مرکز ملت ہو, ایشیا میں الگ ہو, افریقہ میں الگ ہو, تو مطلب ہر مسلمان ایک نئی چیز کی اور پھر مرکز ملت اقیم الصلاۃ آج منع کرتے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ میں نے اسلام کو کیوں قبول کر رہا ہوں جب میں نے نبی کو نہیں ماننا, تو پھر میں تو اس سے بہتر ہے میں جاؤں وہی صحیح ہے جب مرکز ملت کو ہی ماننا ہے, ایک نئی شخصیت کو ماننا. مرکز ملت کی پھر کلمے میں یا اسلام میں باقی رہ کیا جاتا ہے نبی اسلام کے بعد. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ایسی خصوصیات ذکر کی ہیں جو کہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں, بات کی جن کو جو خصوصیات نبی کے علاوہ کسی اور کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی, اور جن میں عمومی خصوصیات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اللہ رب العالمین کا چنا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو رسالت دے رہا ہے. اور نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اطاعت کا حقدار ہوتا ہے, جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور نبی کی محبت دین کا حصہ, ایمان کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تعظیم محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم, اور یہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں. تو اور نبی کا فیصلہ رد کرنے پہ آپ کو پتہ کفر کی وعید کفر ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم,
تو نبی کا ایمان نہیں لا وہ ایمان مومن نہیں ہے آپ کے رب کی قسم جو آپ علیہ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم اب آپ دیکھیں جو اتنی اب کیا یہ خصوصیات آپ مرکز ملت جس کا آپ وضاحت نہیں کر پا رہے, کیا اس مرکز ملت میں یہ خصوصیات اس میں سے کوئی ایک بھی پائی جا رہی ہے؟ جی اس کا عشیر بھی مرکز ملت میں نہیں. اور یہ میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ اصل میں مقصود یہی ہوتا ہے. مقصد کیا ہے جو احادیث کے بارے میں ڈاؤٹس پھیلاتے ہیں. اب جیسے انہوں نے تو ایک شخصیت کھڑی کر دی مرکز ملت کے نام سے, بعض لوگ ایسی شخصیات کھڑی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. تو حدیثوں کا جو انکار ہے اصل میں وہ ایک دروازہ کھولنا ہے قرآن مجید کے اپنی مرضی سے بیان کا. جی ظاہری بات ہے جب حدیثیں موجود نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید کی جو مرضی تشریح کر دیں, ٹھیک ہے نا. آپ اقیم الصلاۃ کا معنی دعا کرنا کر دیں, آپ تو زکوٰۃ کا معنی تزکیہ نفس کر لیں, آپ جو مرضی معنی کر لیں, آپ جہاد کا جو معنی مرضی کر دیں, تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی جو وضاحت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بیان کروا دی. بے شک. تو اب جو بھی شخص ان کا انکار کر رہا ہے وہ یا تو مرکز ملت کی ایک شخصیت گھڑ لے, یا مثال کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ہی ایسا شخص بنا لے کہ جو نا وہ میں جو بات کر رہا ہوں تو وہی اتھینٹک ہے, میں جو قرآن کی شرح بیان کر رہا ہوں اسی کو آپ نے قبول کرنا ہے. بلکہ شیخ یہاں پہ میں ایک یعنی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرکز ملت کی جو ایک شخصیت انہوں نے بنائی جو کہ بالکل فرسودہ ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے امت کے بہت سے لوگوں نے ایسی شخصیات بنا لی ہیں کہ جن کی تعبیر ہی کو دین سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یعنی امام بنا لیے کسی کو. اب تقلید کا جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے تو وہ تقلید کا سلسلہ کیا ہے. اب یہاں مرکز ملت سے مراد جو ہے وہ جراج پوری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرکز ملت وہ ہے جو قرآن مجید کی تعبیر بیان کرے, آپ اس کو قبول کریں. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امت نے بنا لی ہے. امام وہ ہے جو قرآن کی بھی تعبیر کرے اور حدیث کی بھی تعبیر کرے. تو جو قرآن و حدیث کی تعبیر اپنے فقہ کی صورت میں بیان کر دے, آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اگرچہ یہ مرکز ملت والی شناخت نہیں ہے لیکن اس کے بالکل قریب ہے. بالکل. خاص کر شیخ اگر اس کو ہم جوڑ دیں شخصیت سے شخصی کی ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں, کسی ایک فرد کو آپ یہ اتھارٹی دے دیں کہ ہم نے ہر مسئلے اور رائے میں ان کی آرا سے باہر نہیں نکلنا, جس طرح کہا جاتا ہے منکرین پر اس کی شخص کی بات نہ ماننے والے پر لعنت کی بات کی جائے, طرح کے یا سخت کلمات کے زیادہ اور اس سے بددعائیں کی جائیں. اور شیخ صاحب وہ جو بات تھی یعنی مرکز ملت یا حاکم کے تعلق سے, اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر کے جا رہے ہیں. آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ عبادات کی صورت میں یا اعمال کی صورت میں یا عقائد کی صورت میں, اس کا ایک کنیکشن آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے. یعنی آپ نے جو کر رہے ہیں اس پہ اجر ہے, یہ ثواب ہے. نتیجہ کیا ملا, یعنی کہ وہ اب حاکم وقت یا مرکز ملت آپ کو ایسے اعمال دے گا بطور عبادت کے اس پر آخرت میں اجر ملے گا. یہ نتیجہ نکلا. تو پھر میں یہی عرض کر رہا تھا ابھی کہ یہ جو مرکز ملت ہوگا تو انہوں نے جراج پوری صاحب نے اس کی تفصیل میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ قرآن کے ذریعے امت کی رہنمائی کرے گا. اب کوئی کسی مرکز ملت کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے. اب مرکز ملت صرف اور صرف قرآن سے اس کو نکال کے دکھا دے اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, آت الزکاۃ زکوٰۃ کی تفاصیل مرکز ملت کیسے قرآن سے نکالے. یہ بات ہے نا کہ اصل میں یہ شخصیات جو بنائی گئی ہیں, شخصیات جو بنائی گئی ہیں, مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی اپنی مرضی سے تعبیر, اصل مقصد ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اپنی مرضی کی چیزوں کو دین میں داخل کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک شخصیت ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی. اب وہ بھی یعنی انہوں نے مرکز ملت کے تصور کو نہیں لیا, اگرچہ اس سے پہلے غلام احمد پرویز اور اس طرح کے اور چند لوگ ہیں جنہوں نے مرکز ملت کے جو ہے وہ تفسیر کو قبول کیا, اس کے قائل ہیں. لیکن جو غلام جاوید احمد غامدی صاحب ہیں انہوں نے اگرچہ مرکز ملت کی شخصیت کو نہیں لیا لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کو ایسا بنا دیا ہے مرکز کے طور پر پیش کہ گویا کہ وہ مرکز ملت بن گئی. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی جو تفسیر کی ہے اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے اور اپنی ایک قول اور فعل سے سنت اور حدیث کا فرق کر دیا. حدیث کو قبول نہیں کرتے, سنت کو ہم قبول کرتے ہیں, سنت فلانا چیزیں ہیں. اس کے کیا اصول ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہی مرکز ملت قرار دے دیا. فکر غامدی کا ورڈ جو ہے کتنا بار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا میں اپنی بات میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں
وہ تا قیامت تک ویلڈ ہیں. اور یہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آپ میں سے ان لوگوں کی جن کو ذمہ داری ملی ہے یا جو حکمران ہیں. اچھا آپ دیکھیں اس میں طاعت اللہ اور طاعت الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تا قیامت ویلڈ ہے. لیکن اگلی جو اطاعت ہے وہ اولی الامر منکم، اس کو مشروط کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم مزید آیت چل رہی ہے، مزید آیت چل رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کی طرف لوٹنا ہے، اور رسول کی طرف لوٹانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر کی طرف مرکز لوٹانا. ملت کی طرف لوٹانا ہوتا تو اولی الامر منکم بھی آتا. جی بالکل. فردوا الی اللہ والرسول تو اس سے واولی پتہ الامر چلتا ہے کہ مرکز ملت کی بات اتھارٹی نہیں ہو سکتی. اگر اتھارٹی ہوتی، دیکھیں یہاں اولی الامر کی جو بات اتھارٹی ہے تو مشروط، کہ اگر وہ اس کے اندر یہ چیزیں اگر وہ متنازع بات نہیں ہوگی تو اس کی اطاعت، لیکن اگر متنازع ہو گئی تو اصل کی طرف لوٹا جائے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول. دوسرے لفظوں میں اولی الامر کو جو دین بیان کرنا ہے یا اس پہ عمل کرنا ہے آگے جا کے امت کو ہمیشہ کے لیے. دیکھیں یہ آیت یہ آخری جو حصہ ہے اولی الامر، یہ آگے جانے والے وقت کے لیے آ رہا ہے نا شیخ. کہ اس موقع پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی رول وہاں پر آ گیا کہ اگر آپ کو کہیں تنازع ہو جائے تو آپ قرآن حدیث سے لوٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت جو ہے وہ ہونی ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کسی اور کی حیثیت نہیں. آپ کی مفہوم اس کا یہ بنا کہ جو تھیوری آئی مرکز ملت کی، نہ یہ لفظ نہ یہ ٹرم موجود ہے قرآن و سنت میں، نہ اس کی جو وضاحت ہے وہ موجود ہے. یہ ایک پرانے کسی جسم پر نئی کھال پہنا دی گئی. یہ پرانا جسم وہی ہے کہ جناب وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی حدیث، اور اس کے بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے. گول زہر وغیرہ کا جو فلسفہ ہے، نئی کھال پہنا دی مرکز ملت والی. یہی کھال امامت کے نام پر جو ہے وہ روافظ نے پہنی ہوئی ہے. مجھے تو یہاں تک لگتا ہے اللہ عالم ایسے کہنا چاہیے نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جیراج پوری صاحب خود اپنی اس تفصیل یا جو انہوں نے کی ہے اسے خود بھی وہ سمجھے، یا اس سے خود بھی جیسے عیسائیوں کو ٹرینٹی کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں جب انسان کوئی بغیر سر بغیر پیر کی بات کرتا ہے، اگر وہ ہم بھی کریں تو ہمیں کم از کم اپنے آپ میں پتہ ہوتا ہے کیا بات کی. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس فلسفے سے بالکل مطمئن نہیں. چلے شیخ جزاک اللہ خیر. اس پہ میرے خیال سے اچھی سرا سے گفتگو ہو گئی. بس اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. بس چلتے چلتے سے مجھے یاد آیا کہ آج کل بھی ایک شبہ اٹھ رہا ہے، اور اس کا تعلق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں ایڈریس کر لینا چاہیے. اور وہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا ایک قوم سے گزر ہوا، مطلب اس کا پہلے سادہ سا معنی بیان کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ کو قضاء حاجت کی جب حاجت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب جو ہے وہ کیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اچھا جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی بات کو تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا جالسا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کرتے تھے. اچھا یہ بہرحال جو بھی لوگ انہوں نے حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی، ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں یہ ایک ایٹیکیٹس کے منافی سمجھا جاتا ہے، کیسے یہ کام جو ہے وہ کیا گیا. البتہ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو آج کل رول ماڈلز بنے ہوئے یورپ وغیرہ میں، ان کی نظر میں تو یہ کوئی معیوب بات سمجھی بھی نہیں آتی، اور وہ تو اوپنلی ان کے یہاں جو واش رومز جو ہیں پتہ ہے ہر ایک کو کس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو چلیں ایک فطرت والے ماحول سے قریب ہے، ان کے جو ہے متاثر نہیں ہے. کیسے جو ہے یہ حدیث ہم سمجھیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے اس حدیث کو نبی اسلام کے شان شان نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایسا کیوں. اور حضرت عائشہ نے پھر اس کی نفی کیوں کری، تو اس کی بس ایک سادہ سا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھ لیجئے حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ کہیں سن لیتے جملہ کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ایک بندہ خالی ایک کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ کا ہمیشہ کا یہ روٹین تھا. مرزا انجینئر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ سنت ہے. دیکھیں کتنا غلط آپ جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، بھی ہم واضح کرتے ہیں کس طرح سے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سباطہ جو ہے ناظرین کے لیے کہ کہتے ہیں عربی میں، آپ ڈکشنری دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں زبالہ، کہ جو کچرا کرکٹ کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کی قوم کچرا پھینکا کرتی تھی. اب آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایک راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں پہ ایک قوم بھی ہے اور اس کی ایک فطری حاجت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صاف اور
آسان سی جگہ نہیں تلاش کی بلکہ جو کچرے والی جگہ تھی عام طور پہ, جو کہ ایک غیر مرغوب جگہ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, کچرا پھینکا جاتا وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کے آپ نے یہ کام کیا. اور کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جہاں کسی کے متاثر ہو رستہ. اور دوسری بات یہ اسی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچرے والی جگہ ہے تو کس قسم کے کچرے ہوتے ہیں. آپ سے میں کہوں کچرے والی جگہ پہ جا کے بھی آپ نے یہ حاجت کرنی ہے اور بیٹھنا بھی ہے, آپ بولیں گے یار بیٹھنے میں تو کپڑے میرے خراب ہو جائیں گے اور کسی چیز کی جو ہے وہ چھینٹیں میرے اوپر واپس آ سکتی ہیں, کپڑے میرے اس موقع میں ناپاک ہو سکتے ہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. تو باقاعدہ یہ ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے, یہ حدیث کے ورڈز میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک موقع پر کیا. اور یہ مرزا صاحب کا اصول لیں تو شیخ وہ پھر تو کچرا کنڈی پہ جا کر کرنا, یہ بھی سنت بن جائے گا. یہ بات ہے. پھر آپ مزید تفصیل تو پورا جملہ یوں کہنا چاہیے. اچھا میں نے ان کی ایک بڑی مزیدار بات بھی سنی, اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے سنت ہے. اچھا اب آپ ماشاء اللہ جتنے بھی اور احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے افعال ہیں, کیا اس کے اندر آپ نے ہر موقع پر عورت مرد کی تخصیص کی ہے؟ وہاں پر پھر آپ نے یہ تخصیص یوں کر دی کہ خالی مردوں کے لیے سنت ہے. بہرحال ان کا تو ہمارا بہرحال کسے کہتے ہیں کیا بات کریں, بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ, تو کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس پہ. تو اور ایک اور بات بھی شیخ ذہن میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث ایک بندہ اگر پیش کرے جامع ترمذی میں ہے تو وہ کیسے سمجھے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ من حدثهم کان یبول, گرامر کے حساب سے وہ مضارع جو ہے وہ ایک استمرار کے لیے آتا ہے کہ آپ کا یہ روٹین تھا اور آپ ایسا کیا کرتے تھے, نہیں بلکہ ہمیشہ بیٹھ کے کرتے تھے. اور گھر کا معاملہ بیان کر رہی ہیں اور جو ان کے مشاہدے میں جتنا زندگی بھر آیا اور آپ کا ہمیشہ وہی معمول رہا. اسی لیے اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جیسے آپ کا ہمیشہ دائمی عمل رہا بیٹھ کے, اس کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی انجام دیتے تھے. کیسے آپ جو ہے اخلاق کے اور کردار کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں اور وہ چیز کریں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح بھی نہیں ہے. لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کسی ایسے موقع پر اس کا گزر ہو کسی کچرے کی جگہ پر, کسی گندگی کی جگہ پر, اور اس کو وہاں پہ قضاء حاجت کی فطری ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہ وہاں پر اس طرح سے بھی کر سکتا ہے, صرف اور صرف جواز بیان کرنے کے لیے کہ کسی وجہ سے ایسا بھی کیا سکتا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا اینڈ میں شیخ امام شافعی رحمہ اللہ کا باقاعدہ یہ قول ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صلب کی یعنی کمر کی ایک خاص تکلیف ہوتی تھی, اس کا علاج بھی کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے. تو یہ علاج کے طور پر بھی کچھ لوگوں کو ایسا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ بیٹھیں گے تو ان کو اس کی پٹھے کا تکلیف ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور شیخ مشاہدے کی بات ہے کچھ لوگوں کو یہ پین اس طرح ہو بھی سکتا ہے مسکولر پین قسم کی نوعیت کی کہ بیچارے وہ بیٹھ ہی نہ سکیں, تو ہم کیا بولیں گے تم لوگ گناہ گار ہو, اور تم لوگ جو ہے ہم بولیں گے بھائی یہ اس کی ضرورت ہے, یہ ایک مجبوری ہے, اس موقع پر یہ ایسا کر. اسلام تو ایسا دین ہے جب جان جا رہی ہو تو اس وقت مردار کھانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے, جان بچانے کے لیے رخصتوں کا دین ہے. تو یہاں رخصت کے لیے ایک چیز آئی ہے, اس کو بجائے اس کے جس کے ذہن میں یہ طرح کی حدیث سامنے آیا بھائی تو وہ اس کا بہت ہی آپ کی ذات سے بارے میں تو اس سے سمجھ ہی سکتا ہے کہ کسی بیمار کے لیے کسی اس طرح کی کسی ضرورت کے لیے جیسے کہ آپ نے بیان کیا جیسے اس موقع پر ضرورت بیان کی. اور اس میں یہ چیز یقیناً اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کی طہارت وغیرہ جی اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کس کوشش کرے کہ وہ اس کے اوپر اس کی چھینٹیں وغیرہ جو ہے وہ نہ, اور یہی مطلب شیخ حدیث کا. یعنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا میں کلام دیکھ رہا تھا اس بارے میں, تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم احوال پہ مشتمل کتاب ہے فی ہدی خیر العباد کہ آپ کے کیا طور طریقے تھے, تو وہاں انہوں نے آپ کا وہی عمل بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر ہی ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے. ہاں البتہ یہ جو حدیث ہے اس کا جواب وہی ہے کہ یہ ایک خاص موقع پر ایک خاص جگہ سے گزر ہوا اور ایک ضرورت کے تحت آپ نے ایسا عمل کیا. تو اس کو ماننے میں بھائی دونوں حدیثوں کو ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے. دونوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور اپنی جگہ مستند نہیں, آپ کی شان کے منافی درسی بات ہے. تو بس پھر میرے خیال سے کہ یہاں پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی کچھ احادیث جو ہمیں لگا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتی ہیں اور اس میں کچھ اشکالات بھی بہرحال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, تو ان کا ایک جواب دے دیں, ان کی وضاحت کر دیں, اور جو میں سے صحیح ثابت شدہ بات ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اس کو تسلیم کریں, اور اس کا صحیح جو ہے وہ ریزن یا صحیح وجہ جو ہے وہ جان لیں. تو یہاں جی بالکل, تو یہاں پر شیخ ہم اختتام کرتے ہیں. اور بس میں ناظرین کو چلتے چلتے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے دفاع حدیث, اس کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے thehadith.net کے نام سے. تو یہ شبہات اور بھی تقریباً 100 کے قریب ڈفرینٹ شبہات اور ڈفرینٹ جوانب میں ہم نے الحمدللہ ان کا ریٹن فارم میں باقاعدہ جواب بھی دیا ہوا ہے. آپ ضرور اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے, اور بھی اس میں سیکشنز موجود ہیں جس کے اندر یقیناً آپ لوگوں کی دلچسپی بھی ہوگی. اور
اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اسی طریقے سے، سیزن 1 کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی مشہور اعتراضات ہیں جو آپ سنتے ہیں، آپ کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، آپ تک میسیج پہنچا، آپ کے کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، خاص کر اگر وہ ایک کامن سی بات ہو، تو ضرور آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو کانٹیکٹ کا آپشن ہے وہاں سے ہم سے رابطہ کیجیے، اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنے پروگرام کے اندر بھی اس طرح کے شبہات کو شامل کریں گے. تو انشاءاللہ عزیز پھر آئندہ کسی موقع پر آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اسی قسم کی کچھ احادیث کے بارے میں وضاحت اور کلیریفیکیشن کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو سنا گیا، جو اچھی بات کہی گئی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.